السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں شہاب الدین قادری اور آج لے کر آیا ہوں شب برات کی رات روزی اور رزق کے لیے کرنے والا خاص عمل۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آپ شب برات کی رات چاول کے ثابت 11 دانے لے کر ہر دانے پر 111 بار اللہ الصمد اور 3 بار سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ مکمل آیت پڑھیں، قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھ لیں اگر یاد نہیں ہو تو۔ اس کے بعد تمام چاولوں کو اچھے سے محفوظ کر کے اپنے والیٹ میں، الماری میں یا جہاں پیسے وغیرہ رکھتے ہیں رکھ دیں۔ اللہ نے چاہا رزق میں خوب برکت ہوگی۔ ساتھ ہی جادو سے حفاظت کے لیے اگر اس رات یعنی شب برات کی رات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے لے کر پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو اس پانی سے خود بھی غسل کریں، گھر کے تمام افراد کو غسل کرائیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو، حضرت علامہ بن سلطان قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں سورہ دخان پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں حامیم الدخان کی تلاوت کرے تو وہ صبح اس حال میں اٹھے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ حضرت علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب برات میں 100 رکعت پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیں گے، 30 عذاب نار سے بچائیں گے، 30 اس سے دنیاوی آفتیں دور کریں گے اور 10 فرشتے اس سے شیطان کے مکر و فریب دور کریں گے۔ حضرت علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی حسینی رحمۃ اللہ علیہ شعبان المعظم کے 6 نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں، شب برات کی عبادت سے متعلق دور اسلاف سے لے کر اب تک صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ اس رات نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں 2 کر کے ادا کی جائیں۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 6 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 1 بار سورہ یاسین اور دعائے نصف شعبان پڑھی جائے۔ پہلی 2 کے ذریعے اللہ پاک سے عمر میں برکت، دوسری 2 کے ذریعے رزق میں برکت اور تیسری 2 رکعت کے ذریعے اچھے خاتمہ کا سوال کیا جائے۔ اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو اس طریقے کے مطابق یہ نوافل ادا کرے گا اس کی مذکورہ حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ مزید فرماتے ہیں یہ معمولات مشائخ میں سے ہے اور اس نماز کو صلاۃ الاوابین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو، صلاۃ الاوابین کے طریقے آپ نے سماعت کیے، کو اس رات میں بعد نماز مغرب ضرور ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، صلاۃ التسبیح کی نماز پر بھی ہماری ایک ویڈیو مکمل تیار ہے، بس آپ لوگ پیار دیتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ معلومات آگے لوگوں تک بھی پہنچتی رہے۔ بس انشاءاللہ بہت جلد وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔